اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد. یہاں سے وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد تقریر کا تیسرا رخ. یہ مرد مومن کی تقریر آپ حضرات نے گزشتہ کل کے سبق میں سنی تھی. پہلا رخ بیان ہوا تقریر کا جس میں کچھ نرم انداز تھا. پھر اس کے بعد تقریر کا دوسرا رخ جس میں تنبیہ تھی، وعید تھی، ڈرانا تھا، سخت انداز تھا. اور اب یہاں پر تقریر کا تیسرا رخ ہے، مرد مومن کی تقریر کا تیسرا رخ. وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد. اور کہا اس شخص نے جو ایمان لا چکا تھا. پہلے یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ یہ خفیہ طور پر ایمان لا چکے تھے لیکن اپنے ایمان کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا. تو کہا اس شخص نے جو ایمان لا چکا تھا، یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم میری پیروی کرو، اہدکم سبیل الرشاد میں دکھاؤں گا تمہیں تمہاری بھلائی کا راستہ. اے میری قوم میری پیروی کرو، میں دکھاؤں گا تمہیں بھلائی کا راستہ. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ تزہید عن الدنیا کا بیان ہے. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی محض چند روزہ بہار ہے. یہ دنیاوی زندگی انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیاوی زندگی تو چند روزہ بہار ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، یہ ترغیب الی الآخرہ ہے. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا تزہید عن الدنیا، اور وَإِنَّ الْآخِرَةَ ترغیب الی الآخرہ. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. دار القرار ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. من عمل صالحا، یعنی مقصد یہ ہے کہ دنیا تو چند روزہ زندگی، یہاں تم اگر کچھ بھی کر لو، یہاں اگر تمہیں بادشاہت مل جائے، طاقت مل جائے، تو یہ چند روزہ ہے، پھر اس کے بعد ہمیشہ کی ناکامی ہے. اس کے برعکس ایمان لے آؤ، اعمال والی زندگی اختیار کر لو، ظلم و ستم کو چھوڑ دو، غلط لوگوں کی اتباع چھوڑ دو، تو آخرت جو ہے یہ دار القرار ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. من عمل صالحا من ذکر من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها، فرماتے ہیں جو برے کام کرے گا پس نہ بدلہ دیا جائے گا مگر اس کے برابر. من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها، کہ جو برے کام کرے گا اس دنیا میں تو آخرت میں اس کو بدلہ دیا جائے گا اسی برے کام کے برابر، بدلہ بھی اسی کے بقدر دیا جائے گا. ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة یرزقون فیہا بغیر حساب. اور جو نیک کام کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ بیان مساوات ہے. ان ذکر او انثی بیان مساوات، یعنی اس میں تفریق نہیں ہے کہ مرد کو نیکی کا بدلہ زیادہ ملے گا، عورت کو کم ملے گا، دونوں کو برابر. تو یہ بیان مساوات. من عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جو نیک کام کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ ایماندار بھی ہو، ایمان والے بھی ہو، بشرط، کیونکہ ایمان تو شرط ہے. فاولئک یدخلون الجنۃ، تو ایسے لوگ داخل ہوں گے بہشت کے باغات میں، بہشت میں. یرزقون فیہا بغیر حساب، رزق دیے جائیں گے وہاں بے حساب. تو ایسے لوگوں کو جنت میں، باغات میں داخل کیا جائے گا اور بے حساب رزق انہیں دیا جائے گا. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ مِنَ النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. تقریر کا چوتھا رخ، مرد مومن کی تقریر کا چوتھا رخ. تیسرا رخ پر آج بیان ہوا نا وقال الذی آمن سے. اب یہ اس کی مرد مومن کی تقریر کا چوتھا رخ ہے. اس میں کنایہ اور ابہام سے کام نہیں لیا، بلکہ اس میں اپنے ایمان اور ان کے کفر کی بالکل تصریح کی گئی. اس میں اس نے بالکل صاف صاف بیان کیا اپنے ایمان کو بھی اور ان کے کفر کو بھی. تو یہ مرد مومن کی تقریر کا چوتھا رخ ہے. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. اور کہا کہ اے میرے بھائیو، مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، یہ کیا بات ہے کہ میں تو بلاتا ہوں تم کو نجات کی طرف. إِلَى النَّجَاةِ ای الی سبیل النجات، میں تمہیں نجات کے راستے کی طرف بلاتا ہوں. وتدعوننی الی النار ای الی سبیل النار،
اور تم بلاتے ہو مجھے آگ کے راستے کی طرف. میں تمہیں جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہوں, تم مجھے جہنم کی طرف گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ میں چاہتا ہوں تم لوگ بھی ایمان لے آؤ, جنتی بن جاؤ, اور تم چاہتے ہو کہ مجھے بھی ایمان سے محروم کر کے جہنمی بنا لو. تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم. دعوت الی النار کی تفسیر, یہاں سے دعوت الی النار کی تفسیر ہے. فرماتے تدعوننی الی النار, تدعوننی لاکفر باللہ, تم مجھے اس لیے بلاتے ہو لاکفر باللہ تاکہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں, واشرک بہ ما لیس لی بہ علم, اور شریک بناؤں اس چیز کو جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں. تم مجھے بلاتے ہو, دعوت الی النار کی تفسیر. اوپر کہا نا وتدعوننی الی النار, اب تدعوننی الی النار کی تفسیر ہے کہ تم بلاتے ہو مجھے, اس لیے بلاتے ہو, کیوں بلاتے ہو جہنم کی طرف؟ لاکفر باللہ, تاکہ میں اللہ کے ساتھ کفر کر لوں, واشرک بہ, اور شریک بناؤں اس کے ساتھ, ما لیس لی بہ علم, اس چیز کو جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ, دعوت الی النجات کی تفسیر, دعوت الی النجات کی تفسیر. اور میں تمہیں بلاتا ہوں کس کی طرف؟ الی العزیز الغفار, ایک زبردست بخشنے والے, میں تمہیں ایک زبردست اور بخشنے والی ذات کی طرف بلاتا ہوں. میں تمہیں, عزیز مانے طاقتور, زبردست, اور غفار مانے مغفرت کرنے والی, یہ دونوں اللہ پاک کی صفات ہیں. اور میں تمہیں بلاتا ہوں زبردست اور مغفرت والی ذات کی طرف. تو عزیز یہ صفت جلال ہے, غفار صفت جمال ہے. لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرہ وانا مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار. اچھا, یہ تاکید ما قبل اور انجام شرک, یہاں سے تاکید ما قبل ہے اور انجام شرک ہے لا جرم سے. تو فرماتے ہیں لا جرم, یقینی بات ہے. کیا ہے؟ یقینی بات ہے. انما تدعوننی, کہ تم جس چیز کی طرف مجھے بلاتے ہو, الیہ لیس له دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ, تو وہ پکارے جانے, وہ نہ تو پکارے جانے کے لائق ہے دنیا میں اور نہ آخرت میں. یقینی بات ہے کہ تم مجھے جن معبودان باطلہ کی طرف بلاتے ہو وہ نہ دنیا میں پکارے جانے کے لائق ہیں اور نہ آخرت میں پکارے جانے کے لائق ہیں. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ, اور یقیناً ہم سب کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف. کہاں لوٹنا ہے؟ اللہ کی طرف. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ, اور بے شک حد سے نکل جانے والے ہی دوزخی ہیں. مصرفین اس سے مراد مشرکین ہیں, اور بے شک مصرفین یعنی مشرکین, ہم اصحاب النار, وہی دوزخی ہے. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ, تتمہ عجیبہ, یہ تتمہ عجیبہ. فرماتے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ, پس عن قریب یاد کرو گے جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کی طرف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ افوض معنی تفویض کہتے ہیں, سپرد کرنا, حوالے کر دینا. تو فستذکرون ما اقول لکم, پس عن قریب یاد کرو کہ جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں. وافوض امری الی اللہ, یہ دھمکی کے بعد کہا. جب انہوں نے دھمکی دی تو انہوں نے کیا کہا؟ وافوض امری الی اللہ, میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ پاک کی طرف. ان اللہ بصیر بالعباد, بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے بندوں کو. فوقاه الله سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ثمرہ حق, یہاں سے ثمرہ حق ہے یا انجام حق ہے. فوقاه الله سیئات ما مکروا, فرماتے ہیں پس محفوظ رکھا اس کو اللہ نے ان لوگوں کی مضر تدبیروں سے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا پھر مرد مومن کو. اس میں فوقاه دونوں احتمالات ہو سکتے ہیں ضمیر میں, یا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا, یا اس مرد مومن کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا. کس سے؟ سیئات ما مکروا, ان لوگوں کی مضر تدبیروں سے, نقصان دہ تدبیروں سے. وحاق بآل فرعون سوء العذاب, انجام باطل,
انجام باطل، وحاق بآل فرعون، اور گھیر لیا فرعون والوں کو سوء العذاب، بدترین عذاب نے. کس چیز نے گھیر لیا؟ بدترین عذاب نے گھیر لیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. یہاں سے عذاب دوم برزخی، عذاب دوم، اور یہ ہے برزخی عذاب. فرماتے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. پھر آگ جس پر پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام، پیش کیے جاتے ہیں یہ لوگ آگ پر صبح اور شام. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ عذاب سوم اخروی، عذاب سوم اخروی. النار یعرضون عذاب دوم برزخی تھا، اور وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ عذاب سوم اخروی عذاب. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو عذاب دوم تھا وہ کیا تھا؟ حرق. عذاب دوم برزخی، اور وہ عذاب ہے حرق. حرق کہتے ہیں جلانا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور عذاب سوم وہ اخروی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا، پھر آگ جس پر پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. اور جس دن قائم ہوگی قیامت، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قائم ہوگی قیامت، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، تو حکم ہوگا کہ داخل کرو فرعون والوں کو سخت عذاب میں. داخل کرو کس کو؟ فرعون والوں کو سخت عذاب میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو یہ جو النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا عذاب برزخی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ان کو قبر میں بھی عذاب دیا جاتا ہے. اور قبر میں بھی جیسے ثابت ہے کہ باقاعدہ کافروں کو ان کا جو جہنم میں ٹھکانہ ہوتا ہے وہ صبح اور شام دکھایا جاتا ہے، تاکہ مزید ان کے افسوس میں اور تحسر میں اضافہ ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں تو ذکر خاص ان کا ہے، فرعون والوں کا، لیکن بعد میں جیسے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں لکھا بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بتلا دیا گیا کہ قبر میں مومن اور کافر دونوں کو ان کے ٹھکانے روزانہ دکھائے جاتے ہیں. کافر کا جو ٹھکانہ جہنم میں ہوتا ہے وہ ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے روزانہ کہ تمہیں یہاں پر آخرت میں جہنم میں جانا ہے، اور ایمان والوں کو جنت میں ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ عذاب سوم اخروی. أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، کہ داخل ہو جاؤ، حکم ہوگا قیامت کے دن کہ داخل کرو فرعون والوں کو اشد العذاب، سخت عذاب میں. وہ دنیا میں بھی ان پر عذاب آیا غرق کا، کس کا؟ اور آخرت میں عذاب ہوگا حرق کا، جلانے کا. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ. تخاصم اہل النار، تخاصم اہل النار. اب جہنم والے آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، لڑائی کریں گے. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ، اہل باطل کی دنیاوی کشمکش تو ختم ہوئی، اب جہنم میں اہل باطل کی باہمی کشمکش کا بیان ہے. جہنم میں اہل باطل کی باہمی کشمکش کا بیان، یعنی احوال کفار کے بعد دخول نار. تو وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جب کفار آپس میں جھگڑیں گے، فی النار دوزخ میں. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، اب تفصیل کا بیان فَيَقُولُ سے. تو کہیں گے الضُّعَفَاءُ، کمزور لوگ، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کن سے؟ سرکشوں سے. ضعفاء سے مراد تابعین، اور استکبروا سے مراد متبوعین. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب جہنم میں یہ لوگ جائیں گے آپس میں جھگڑیں گے، اور یہ جو کمزور لوگ ہوں گے تابعین ہوں گے، فیقول الضعفاء للذین استکبروا، یہ کہیں گے کن سے؟ متبوعین سے. کیا کہیں گے؟ انا کنا لکم تبعا، بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے دنیا میں. انا کنا لکم تبعا ای فی الدنیا، بھئی دنیا میں تو ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے، تمہاری اتباع کرتے تھے. فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، تو اب کیا تم دور کر سکتے ہو ہم سے جہنم کے عذاب کا کچھ حصہ؟ بھئی ہم تمہارے پیچھے چلے،
ہم نے تمہاری بات آنکھیں بند کر کے مانی، تو اب کچھ عذاب کا حصہ تو ہم سے ہلکا کروا دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قال الذین استکبروا، اب یہ جواب کس کا ہے؟ جواب متبوعین، جواب متبوعین۔ وہ تو آپ سمجھ لیں کہ گویا کہ مطالبہ تابعین تھا، اب جواب متبوعین ہے۔ قال الذین استکبروا انا کل فیہا، متبوعین کیا جواب دیں گے؟ جو ان میں متبوعین یا سرکش ہوں گے، یا جو ان کے قائدین تھے، رہنما تھے بڑے دنیا میں، جنہوں نے ان کو گمراہ کر کے جہنم میں ڈال دیا، تو وہ جہنم میں کیا جواب دیں گے؟ قال الذین استکبروا انا کل فیہا، تو وہ جواب دیں گے سرکش لوگ کہ انا کل فیہا، بے شک ہم سب دوزخ میں ہیں۔ بھائی اس وقت ہم بھی دوزخ میں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو خود عذاب کے اندر مبتلا ہیں، جل رہے ہیں، ہم تمہارا عذاب کیا کم، اپنا عذاب نہیں کم کر سکتے، تم سے کیا کم کروائیں گے؟ وقال الذین استکبروا انا کل فیہا ای فی النار، تو کیا کہیں گے سرکش لوگ کہ بے شک ہم سبھی دوزخ میں ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، قطعی فیصلہ، بے شک اللہ فیصلہ کر چکا ہے بندوں کے درمیان۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی اب تو فیصلہ ہو چکا ہے، وہ فیصلہ تبدیل اب نہیں ہوگا۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، جمیع اہل نار کی درخواست، اب یہ سب تابعین متبوعین سب مل کر داروغہ جہنم سے درخواست کریں گے، اپیل کریں گے سب، اور کیا اپیل کریں گے؟ وقال الذین فی النار، اور کہیں گے وہ سب لوگ جو دوزخ میں ہوں گے، لخزنۃ جہنم، کس سے کہیں گے؟ جہنم کے داروغہ سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دیکھیں لکھا ہوا ہے حاشیے پہ کہ خدا سے پھر بھی درخواست نہ کی بوجہ عادت مشرکانہ، براہ راست اللہ پاک سے بھی یہ سوال کر سکتے تھے، اور ظاہری بات ہے فیصلہ اللہ پاک نے فرمانا ہے، داروغہ تو خود اللہ پاک کے حکم کے تابع ہے، وہ تو اللہ پاک کے حکم پر مامور ہے، جو اللہ پاک حکم فرماتے ہیں وہی عمل انجام دیتے ہیں۔ تو بجائے اللہ سے مانگنے کی درخواست بھی کس سے کریں گے؟ داروغہ جہنم سے کریں گے، کہ وہ مشرکانہ عادتیں پڑی ہوئی ہے نا، کہ غیر اللہ سے مانگنے کا وہ کی عادت پڑی ہوئی ہے، تو یہاں بھی بجائے اللہ پاک سے درخواست کرنے کے جو جہنم کے داروغہ ہوگا اس سے درخواست کریں گے۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہیں گے وہ سب لوگ جو دوزخ میں ہوں گے، دوزخ کے داروغوں سے کیا کہیں گے؟ ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہ تم ہی دعا کرو اپنے رب سے کہ وہ کیا کر دے؟ ہلکا کر دے ہم سے کسی دن عذاب۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ تم ہی دعا کرو اپنے رب سے، یخفف عنا، کہ ہلکا کر دے ہم سے، یومن کسی دن، من العذاب عذاب کو، یعنی کوئی دن تو ایسا ہو کہ جس دن کوئی نہ کوئی عذاب میں تخفیف ہو، کوئی دن تو چھٹی کا ہونا چاہیے کہ کسی دن ہمیں آرام ملے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قولوا اولم تک تأتکم رسلکم بالبینات، توبیخ خزانہ، جہنم کے جو داروغہ ہوں گے وہ بھی ان کو ڈانٹیں گے جواب میں، توبیخ، زجر و توبیخ کریں گے، اور وہ کیا کہیں گے؟ قولوا اولم تأتکم رسلکم بالبینات، تو داروغہ جو ہوں گے جہنم کے وہ جواب دیں گے کہ اولم تک تأتکم رسلکم بالبینات، کیا نہ آئے تھے تمہارے پاس تمہارے پیغمبر واضح معجزات لے کر؟ کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے تمہارے پیغمبر بالبینات، واضح معجزات لے کر؟ قالوا بلا، اقرار جرم، اقرار جرم، قالوا بلا، تو وہ کیا کہیں گے کہ کیوں نہیں؟ قالوا فادعوا، تو پھر کیا کہیں گے؟ قالوا فادعوا، تو داروغہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی پھر تم ہی دعا کرو، ہمیں تو مشرکین کے لیے دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے، تم خود مانگو، ہم تو حکم کے تابع ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دنیا میں تم نے پیغمبروں کا نہیں مانا، شفاعت یا سفارش پیغمبروں کے پاس اس کا اختیار ہے، اللہ پاک نے دیا ہے، ہم تو صرف اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، تم ہم سے درخواست کر رہے ہو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پیغمبر جو ہے وہ سفارش کر سکتے ہیں، اللہ پاک ان کو اختیار دیتے ہیں، لیکن پیغمبروں کو تم لوگوں نے دنیا میں مانا کب؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ نہ ان کی بات مانی، نہ ان پر ایمان لائے۔ تو قالوا فادعوا، تو داروغے کہیں گے پھر تم ہی دعا کرو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہ ہوگی کافروں کی دعا مگر بے اثر، بیکار۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر یہ مانگیں گے بھی یا دعا کریں گے تو کافروں کی دعا تھوڑی قبول ہوگی آخرت میں، بے اثر بیکار ایک پکار ہوگی خالی بس۔
انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. سنت اللہ کا بیان اور تسلی عام. سنت اللہ اور تسلی عام کا بیان. انا لننصر رسلنا، بے شک البتہ ہم مدد کرتے ہیں اپنے پیغمبروں کی. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے پیغمبروں کی. والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی پیغمبروں کی بھی مدد کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں پیغمبروں پر ان کی بھی مدد کرتے ہیں فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی جس دن میں کھڑے ہوں گے گواہ، اس دن بھی ہم مدد کریں گے. کہ جس دن، یعنی اس سے مراد آخرت کا دن ہے کہ جس دن گواہ کھڑے ہوں گے گواہی دینے. اشہاد سے مراد ملائکہ، انبیاء، مومنین، ان سب کو اختیار ہوگا نا. اللہ پاک اختیار دیں گے سفارش کی، تو اس میں انبیاء بھی ہوں گے، ملائکہ بھی ہوں گے، اور ایمان والے بھی ہوں گے. یوم لا ينفع الظالمین معذ، یعنی ایمان والوں کی مدد اللہ پاک آخرت میں بھی فرمائیں گے. ان کے حق میں سفارشیں قبول ہوں گی، لیکن کافروں کے حق میں کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، نہ ان کی کوئی بات سنی جائے گی. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. بیان یوم الاشہاد و انجام مجرمین. بیان یوم الاشہاد ہے اور انجام مجرمین ہے. فرماتے یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن کچھ فائدہ نہ دیں گے ظالموں کو ان کے بہانے. معذرت سے مراد یہاں پر ہیں بہانے، کہ جس دن کوئی فائدہ نہیں دیں گے ظالموں کو ان کے بہانے. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان کے لیے لعنت ہوگی. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہوگا. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ عذاب روحانی، اور وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ عذاب جسمانی. سمجھ میں آ رہی؟ تو لعنت کے معنی ہوتے ہیں اللہ پاک کی رحمت سے دوری، تو یہ عذاب روحانی ہے نا، بعد عن رحمت اللہ. اور سوء الدار سے مراد جہنم ہے، تو یہ عذاب جسمانی ہے. اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا، یعنی ان کی کہ بہانے کوئی فائدہ نہیں دیں گے ان کو. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. دلیل نقلی، نمونہ نصرت. دلیل نقلی ہے اور نمونہ نصرت بھی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کی کتاب. ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کی کتاب. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو اس کتاب کا. ہم نے بنایا بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث. ہدی وذکر لأولی الالباب. ہدن یہ حال ہے یا مفعول لہو ہے، کہ ہدن اس حال میں کہ جو ہدایت اور نصیحت تھی، یعنی اس کتاب کا وارث بنایا کہ جو کتاب کیا تھی، جو کہ ہدایت تھی، وہ ذکر اور نصیحت تھی لأولی الالباب، کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے، مستفیدین کا بیان ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق، تسلی دوسری مرتبہ ہے اور اصول کامیابی. تسلی خاتم الانبیاء دوسری مرتبہ اور اصول کامیابی نمبر 1. اب 4 اصول کامیابی ہیں نا، صبر، استغفار، شغل بالتسبیح اور شغل بالتحمید. تو فاصبر ان وعد، اب 4 اصول کامیابی ذکر ہوں گے. فرماتے ہیں فاصبر ان وعد اللہ حق، اصول کامیابی نمبر 1. واستغفر لذنبک، اصول کامیابی نمبر 2. وسبح، اصول کامیابی نمبر 3. بحمد ربک، اصول کامیابی نمبر 4. 4 اصول کامیابی اس آیت میں بیان ہوئے، جس میں نمبر 1 صبر، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 شغل بالتسبیح، اور نمبر 5 شغل بالتحمید. فاصبر ان وعد اللہ حق، اور یہ تسلی بھی ہے دوسری مرتبہ، اور 4 اصول کامیابی یہاں بیان ہوئے. ہمارے فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار. سو آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. آپ صبر کریں، بے شک اللہ پاک کا وعدہ سچا ہے. واستغفر لذنبک، اور معافی مانگے اپنی کوتاہی کی، یعنی کمال صبر میں اگر کچھ کمی ہو تو اس پر استغفار فرق کریں. وسبح بحمد ربک، اور تسبیح کرتے رہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، اور تسبیح کرتے رہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ.
بالعشی والابکار، شام اور صبح کے وقت۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، زجر، یہاں سے زجر ہے۔ فرماتے ہیں ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بے شک جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی سلطان سے مراد چاہے عقلی ہو چاہے نقلی، عقلی و نقلی، بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ پاک کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل عقلی و نقلی کے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل عقلی ہوتی ہے نہ ان کے پاس کوئی دلیل نقلی ہوتی ہے، اتاہم جو ان کے پاس آئی ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ، سبب جدال، سبب جدال کیا ہے؟ جدال کا بیان آیا نا ان الذین یجادلون، اب سبب جدال کیا ہے؟ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ، اصل میں کیا ہے؟ نہیں ان کے دلوں میں مگر کبر، بڑائی، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ ان کے دلوں میں بڑائی ہے، ما ہم ببالغیہ، جس کو وہ کبھی پہنچنے والے نہیں، وہ اس بڑائی کو حقیقت میں پہنچ نہیں سکتے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تو ہیں لیکن بڑے ہیں نہیں، نہ اس بڑائی تک وہ کبھی پہنچ سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فاستعذ باللہ علاج شر، جیسے دنیا میں بعض لوگ کے اندر بڑائی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو اپنی حدود سے بڑا سمجھتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے جس بڑائی کا مستحق اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس بڑائی تک وہ نہیں پہنچ سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان کا سبب جدال وہ تکبر ہے، وہ بڑائی ہے۔ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ، فرماتے ہیں کہ نہیں ہے ان کے دلوں میں مگر بڑائی ہے، ما ہم ببالغیہ، جس کو کبھی پہنچنے والے نہیں، بلکہ سارا غرور ان کا خاک میں مل جائے گا۔ فاستعذ باللہ علاج شر، سو آپ اللہ کی پناہ مانگتے رہیے، سمجھ میں؟ فاستعذ باللہ ای عن شرہم، ان کے اس شر سے آپ اللہ کی پناہ مانگتے رہیے۔ انہ هو السمیع العلیم، علت، بات سمجھ میں آ رہی؟ علت استعاذہ کیوں؟ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ وہی ہے سب کچھ سننے والا اور جاننے والا، یعنی اللہ پاک سے کیوں مانگے؟ کہ اللہ پاک ہی سننے والے ہیں، اللہ پاک ہی دیکھنے والے ہیں، اللہ پاک ہی سے پناہ طلب کرنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا يعلمون، یہاں سے اب دلیل انی برائے ثبوت قیامت، بات سمجھ میں آ رہی؟ دلیل انی اور لمی، یہ دلائل منطق وغیرہ میں بھی آپ حضرات پڑھتے ہیں، تو یہ دلیل انی ہے برائے ثبوت قیامت۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا يعلمون، یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا کا پیدا کرنا، اس کے نیچے لکھا ہے ابتداءً، نظر آئے؟ لخلق السماوات والارض، یہ ہے دلیل انی برائے ثبوت قیامت۔ تو والارض ابتداءً، یقیناً آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا ابتداءً، اکبر من خلق الناس، یہ بہت بڑا کام ہے لوگوں کو پیدا کرنے کی نسبت، یہ زیادہ بڑا کام ہے کس کی بنسبت؟ مخلوق کو پیدا کرنے کی بنسبت، لوگوں کو پیدا کرنے کی بنسبت۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، بیان محرومین، بیان محرومین، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دیکھیں آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا زیادہ بڑا کام ہے اب انسان کا پیدا کرنا، آسمان اور زمین کا۔ اب اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے تو یہ کافر خود کہیں گے اللہ نے۔ تو جب تم خود اقرار کر رہے ہو کہ زمین آسمان اللہ پاک نے پیدا کیے تو اس کے لیے مخلوق، حقیر مخلوق کا پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اور پھر خاص طور پر جب ایک مرتبہ اللہ پاک پیدا کر چکے ہیں دوبارہ اس کو قیامت کے دن اٹھانا کیا مشکل ہے؟ اس پر ان کو تعجب تھا، انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد جب مٹی ہو جائیں گے پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ پہلی مرتبہ پیدا کر ایک چیز بنانا مشکل ہوتی ہے، دوسری مرتبہ ایک دنیاوی اعتبار سے، اپنے ذہن کے اعتبار سے پہلی مرتبہ ہر چیز، یہ انسانی فطرت ہے نا ہماری دنیا میں کہ پہلی مرتبہ ایک چیز کا بنانا یا ایجاد کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ایک مرتبہ جب وہ وجود میں آ جائے تو پھر آسان ہوتا ہے انسانی ذہن کے اعتبار سے۔ اللہ پاک کے لیے تو اللہ پاک تو قادر مطلق ہے، تو انسان اپنی ذہن کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے بھی جب پہلی مرتبہ ایک چیز ہو جائے پھر دوبارہ بنانا آسان ہوتی ہے، ایک نمونہ ہوتا ہے، نمونہ سابقہ موجود ہوتا ہے۔ تو اب تم بتاؤ تمہیں دوسری مرتبہ مخلوق کے پیدا کرنے پر اشکال ہے، حالانکہ پہلی مرتبہ کس نے پیدا کیا ہے؟
عدم سے وجود میں کون لایا انسان کو؟ انسان کو نطفہ، پھر مضغہ، علقہ، پھر انسان بنایا جیتا جاگتا، پھر اس میں جان ڈالی. تو پہلی مرتبہ بھی اللہ نے کیا، تو کیا دوسری مرتبہ اٹھانا مشکل ہے؟ بہت آسان. دوسری بات یہ کہ تم کہتے ہو کہ آسمان زمین یہ اللہ نے پیدا کیے. آسمان زمین اللہ نے پیدا کیے تو کیا ایک حقیر مخلوق کا بنانا اور پھر دوسری مرتبہ دوبارہ، کیا وہ مشکل ہے اللہ پاک کے لیے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، کہاں تک بات چلی؟ جی، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا يعلمون. یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا بہت بڑا کام ہے لوگوں کی پیدا کرنے کے بنسبت، لیکن ولکن اکثر الناس لا يعلمون بیان محرومین، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وما يستوي الاعمى والبصیر، دلیل لمی برائے ثبوت قیامت اور تفاوت انجام فریقین، دونوں عنوانات ہیں. یہاں سے دلیل لمی، وہ دلیل انی تھی، یہ دلیل لمی ہے. دلیل لمی برائے ثبوت قیامت اور تفاوت انجام فریقین. وما يستوي الاعمى والبصیر، اور برابر نہیں ہے اندھا اور دیکھنے والا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. بات سمجھ میں، اعمیٰ بھی نہیں ہو سکتا بوجہ نہ سمجھنے کے، اور بصیر بوجہ سمجھنے کے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ظاہری بات ہے اندھا ایک چیز کو نہیں سمجھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا، بصیر دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جس طرح اعمیٰ اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور اسی طرح برابر نہیں ہو سکتے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ولا المسیء، اور وہ جو کہ بدکار ہیں، آپس میں برابر. جس طرح اندھا اور بینا، نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے ایمان والا، نیک ایمان والا اور مسیء بدکار برابر نہیں ہو سکتے. بات سمجھ میں؟ قلیلا ما تتذکرون، زجر، بہت کم تم سمجھتے ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، یعنی تم قلیلا ما تتذکرون، یہ زجر ہے، تم لوگ بہت کم سمجھتے ہو، ورنہ اعمیٰ اور مسیء نہیں رہتے، حق سے اندھے نہ رہتے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے بدکاری والی زندگی نہ گزارتے اگر تم سمجھتے. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، وقوع قیامت کا بیان، یہاں سے وقوع قیامت کا بیان ہے. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، یقیناً قیامت البتہ آنے والی ہے. قیامت لآتیۃ آنے والی ہے، لا ریب فیہا کوئی شک نہیں ہے اس میں. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، مگر اکثر لوگ اس کو نہیں مانتے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ذکر دعویٰ دوسری مرتبہ. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور فرما دیا ہے تمہارے رب نے، ادعونی مجھ کو پکارو، استجب لکم میں تمہاری درخواست کو قبول کروں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں مسائل السلوک میں فرماتے ہیں کہ دعا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دعا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. انسان اللہ پاک کی ذات پر اعتماد کرے، بھروسہ اللہ پاک کی ذات پر ہی ہو، لیکن انسان ساتھ میں دعا بھی مانگتا ہے. یا اسی طرح توکل یہ دعا کے منافی نہیں ہے، توکل دعا کے منافی نہیں ہے. تو ایک دوسرے کی منافی چیزیں نہیں ہے کہ ایک انسان اللہ پاک کی ذات پر توکل بھی کرے گا لیکن ساتھ میں اللہ پاک سے دعا بھی مانگے گا، دونوں باتیں ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ذکر دعویٰ دوسری مرتبہ، اور فرما دیا ہے کہ تمہارے رب نے کہ مجھ کو پکارو، استجب لکم میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تمہاری درخواست کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، انجام ندائے غیر اللہ، ان الذین یستکبرون عن عبادتی ای عن دعائی. روح المعانی وغیرہ بعض مفسرین نے لکھا یہاں پر عبادت دعا کے معنی میں، مضمون بھی دعا کا چل رہا ہے نا. تو ان الذین یستکبرون عن عبادتی ای عن دعائی،
تو انجام ندائے غیر اللہ، بے شک جو لوگ سرتابی کرتے ہیں، سرکشی نافرمانی کرتے ہیں عن عبادتی، میری عبادت سے، یعنی مجھ سے دعا نہیں مانگتے، مجھ سے دعا نہیں مانگتے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ عن قریب داخل ہوں گے دوزخ میں ذلیل ہو کر، داخرین ذلیل ہو کر، یعنی جو لوگ دعا نہیں مانگتے، اللہ پاک سے نہیں مانگتے، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، بتوں سے مانگتے ہیں، دوسروں سے مانگتے ہیں، غیر اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، دلیل عقلی نمبر 1، دلیل عقلی نمبر 1، ہمارے اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اچھا یہاں سے دلیل عقلی نمبر 1 ہے۔ فرماتے ہیں اللہ ہی تو ہے جس نے بنائی ہے تمہارے لیے رات، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں آرام کرو، تاکہ تم اس میں کیا کرو؟ آرام کرو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم آرام کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا، دن کو بنایا روشن تاکہ تم اس میں بے تکلفی سے معاش کو حاصل کرو۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے، فطری نظام ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو رات کو اللہ پاک نے بنایا ہے آرام کے لیے، دن کو بنایا ہے کام کے لیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ہمارے حضرت استاد صاحب حضرت نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ کراچی والے اس کے برعکس کرتے ہیں، رات کو جو ہے جاگتے ہیں اور دن کو جو ہے سوتے ہیں، تو یہ اللہ پاک کی ترتیب کے خلاف ہے نا۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، رات کو بنایا ہے سکون کے لیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور دن کو بنایا ہے کس کے لیے؟ کام کے لیے، تاکہ بے تکلفی سے ذریعہ معاش حاصل کریں، لیکن بعض لوگ اس کے فطرت کے خلاف معاملہ کرتے ہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے رات کو بنایا، لیکن رات کو یعنی لوگوں کے احوال کے اعتبار سے، جیسے عوام الناس، عام لوگوں کے لیے، عامۃ الناس کے لیے رات جسمانی سکون کا ذریعہ ہوتی ہے۔ کس کی؟ جسمانی سکون، وہ اس سے اپنے بدن کو آرام کے ذریعے سکون پہنچاتے ہیں، اور جو خواص ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ روحانی تسکین حاصل کرتے ہیں رات کو، اللہ پاک کے سامنے سجدے کرتے ہیں، جھکتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ رات کے ذریعے سے روحانی سکون حاصل کرتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو عاشقین ہوتے ہیں وہ اس کے ذریعے سے اپنے دل کو جو ہے کیا ہے سکون پہنچاتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مختلف لوگوں کے لیے رات کو مختلف احوال کے اعتبار سے سکون ہے۔ عامۃ الناس کا سکون یہ ہے کہ وہ جسم کو آرام پہنچاتے ہیں، خواص کا، اہل اللہ کا سکون کیا ہے کہ وہ عبادت کے ذریعے سے روح کو تسکین پہنچاتے ہیں، اور جو عاشق قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دل کو تسکین پہنچاتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، دلیل عقلی نمبر 1، اللہ ہی تو ہے جس نے بنائی ہے تمہارے لیے رات کو تاکہ تم اس میں آرام کرو، والنہار مبصرا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جعل لکم اللیل، لکم ای لنفعکم، تمہارے فائدے کے لیے، اور والنہار مبصرا، اور دن کو بنایا روشن تاکہ تم اس میں کیا کرو؟ کام کرو۔ تو دن کو اللہ پاک نے قدرتی طور پر روشن بنایا ہے، دن کو پھر مصنوعی روشنی کی ضرورت انسان کو نہیں رہتی جب سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ البتہ فضل والا ہے علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ پاک تو مہربان ذات ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ کیا ہے؟ شکر نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے بہترین نظام بنایا ہے، رات کے وقت ہے کہ سکون ہو جاتا ہے، رات کے وقت خود بخود انسان کو نیند آتی ہے، یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے۔ اگر ایسا نہ ہو اور رات کو انسان کو نیند ہی نہ آئے، پھر انسان کیا کرے گا؟ کس وقت آرام حاصل کرے گا؟ تو یہ قدرتی نظام ہے۔ یہ تو شہری زندگی کچھ فطرت سے دور ہے، ورنہ اگر شہر کے علاوہ آپ دیکھ لیں تو بالکل فطری زندگی ہوتی ہے، گاؤں دیہات کی زندگی، یا اس طرح آپ جائیں تو بالکل شام سے ہی جو ہے کیا ہے، بالکل عشاء کے بعد کوئی چلت پھرت نہیں ہوتی، بس صرف آرام ہوتی ہے، اور صبح سویرے سے اپنے کام شروع کر دیتے ہیں فجر کے وقت سے،
ہمارے یہاں تو 10 11 12 1 بجے اٹھتے ہیں، کام شروع ہوتا ہے اور رات 1 2 بجے تک سوتے ہیں. تو یہ خود ہم نے جو ہے نظام فطرت کے خلاف ترتیب بنائی ہے. ذالکم اللہ ربکم، ثمرہ دلیل، ثمرہ دلیل. اب اتنی ساری نعمتوں کا ذکر ہوا تو اب ان کی دلیل، ثمرہ دلیل، ثمرہ. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فانا توفکون. فرماتے ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، جو پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، جو پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فانا توفکون، یہ زجر ہے، زجر ہے. بس تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ کذالک، تو اللہ پاک تمہارا رب ہے اور تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ پھر جا کر معبودان باطلہ کو اختیار کرتے ہو، حقیقی معبود کو چھوڑ دیتے ہو. باوجود اس کی اتنی قدرتوں کو دیکھنے کے بعد، نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی تم جا کر جو ہے غیر اللہ سے مانگتے ہو. کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، منکرین کی عادت قدیمہ، منکرین کی عادت قدیمہ. کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح پھرے جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. اسی طرح پھرے جاتے تھے وہ لوگ کانوا بآیات اللہ یجحدون، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، دلیل عقلی نمبر 2، دلیل عقلی نمبر 2. فرماتے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اور جعل لکم الارض قرارا اس سے مراد کے دلیل آفاقی ہے، دلیل آفاقی. تو اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، جس نے بنایا زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے قرار کی جگہ. والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا چھت، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. تو یہ سب دلائل عقلیہ ہے، اور دلائل عقلی آفاقی ہے کہ اس میں جو ہے آسمان اور زمین کا بیان ہے، سفلا کا بھی بیان ہے، علو کا بھی بیان ہے. زمین جو ہے نیچے ہے، آسمان اوپر ہے، دونوں قسم کے دلائل بیان ہوئے. تو وہی اللہ پاک کی ذات ہے جس نے بنایا زمین کو تمہارے لیے قرار کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، اور آسمان کو بنایا چھت. آسمان کی مثال چھت کی سی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، دلیل انفسی. دیکھیں نا، دلائل عقلی بیان ہوئے نا، دلائل عقلی. جعل لکم الارض آفاقی ہے، سما یہ بھی آفاقی ہے. پھر اس میں دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے کہ ارض جو ہے یہ آفاقی ہے اور سفلی ہے، اور وہ جو ہے وہ علوی ہے. زمین بلند ہے، علو بلندی، اور زمین کیا ہے؟ نیچے ہے. وَصَوَّرَكُمْ، یہ دلیل عقلی انفسی، انسان کی ذات. ہر چیز میں اللہ پاک کے دلائل قدرت موجود ہے. آسمان کو بھی دیکھتا ہے، یہ دلائل قدرت ہے. زمین میں بھی دلائل قدرت ہے. خود انسان کے اپنے جسم میں بے شمار دلائل قدرت موجود ہے، بشرطے کہ انسان غور و فکر کرے. تو وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، یہ بھی دلیل عقلی ہے، انفسی ہے. اور تمہاری صورتیں بنائی، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور صورتیں بھی اچھی بنائی، اور صورتیں بھی بنائی اللہ پاک نے اچھی. بات سمجھ میں آئے؟ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، بہترین صورتیں بنائی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہے، انسان ہے، جانور ہے، درندے ہیں، چرند ہے، پرند ہے، سب سے اللہ پاک نے جو بہترین صورت پر پیدا کیا وہ انسان کو. اعضاء کے تناسب کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے انسان کو اللہ پاک نے بہترین پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں ڈالا ہے نا، ہر اعتبار سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چہرے کو اگر آپ دیکھ لیں، چہرے کے اعتبار سے بھی، ناک کہاں پر ہے، آنکھیں کس ترتیب پہ ہیں، کان اس ترتیب پہ ہیں. اگر انسان اس کو ذرا بھی ترتیب خود سے بدل لے یا بدل جائے حادثاتی طور پہ، تو پھر آپ غور کریں کہ انسان میں وہ حسن باقی نہیں رہتا. اگر ناک کو یہاں سے ہٹا کے انسان کہیں اور لگا دے، کان میں ایک کو اوپر ایک کو نیچے کر دیں، یا جس ترتیب کو بھی انسان خود سے بدل لے یا سوچ لے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی ترتیب بگڑ جائے گی، چہرے کی حیت اور ترتیب بگڑ جائے گی.
یا باقی جسمانی ترتیب کو بھی اگر دیکھ لیں تو اللہ پاک نے بہترین انداز میں انسان کو پیدا کیا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور اس اعتبار سے اگر پھر دیکھا جائے تمام مخلوقات میں سب سے بہترین صورت پر انسان کو پیدا کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی بھی اللہ کی مخلوق ہے، جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن چہرے کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے انسان بہترین انداز میں اللہ پاک نے اس کو رکھا ہے. تو اسی لیے فرمایا نا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری صورتیں بنائی، اور صورتیں بھی کیا بنائی؟ احسن. کہاں احسن؟ اس میں تفضیل، اچھی صورتیں، بہترین صورتیں بنائیں. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے، رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے. اب سائنسدان اپنی اپنی بات کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے اصل میں بندر تھا اور بندر سے انسان بنا. ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے، کہا کہ بھئی جو کہتا ہے وہی بندر کی اولاد ہوگا. ہم تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں. کوئی کہتا ہے کہ بندر سے بنا، جو کہتا ہے تو وہ خود بندر ہوگا، بندر کی اولاد ہوگا. ہم تو بھئی انسان کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو فرمایا نا فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے. پاکیزہ، ناپاک چیزیں ایمان والا نہیں کھاتا، گندی چیزیں ایمان والا، نجس چیزیں نہیں کھاتا. پاکیزہ جو حلال ہو اور پاکیزہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، ثمرہ دلیل دوم، ثمرہ دلیل دوم. فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے. فتبارک اللہ رب العالمین، اور سو بڑا عالی شان ہے اللہ جو سارے جہاں کا پروردگار ہے. هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین. هو الحی، ہمیشہ زندہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ هو الحی، یہ ثمرہ ہے. فرماتے ہیں کہ وہی ہمیشہ زندہ ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ اللہ پاک کی صفت ہے حی. کوئی انسان ہمیشہ نہیں تھا، نہ ہمیشہ رہے گا سوائے اللہ پاک کی ذات کے. کوئی مخلوق، کسی مخلوق کو بقا حاصل نہیں ہے. بقا اور دوام صرف اللہ پاک کی ذات کو حاصل ہے. هو الحی، وہی ہمیشہ زندہ ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فادعوہ مخلصین لہ الدین، ذکر دعویٰ تیسری مرتبہ، یہاں سے ذکر دعویٰ تیسری مرتبہ. فادعوہ مخلصین لہ الدین، سو اسی کو پکارو اس طرح کے خالص کرنے والے ہوں اس کے لیے عبادت کو، خالص کرنے والے ہوں اس کے لیے عبادت. الحمدللہ رب العالمین. ثمرہ صفات، اب یہاں سے ثمرہ صفات ہے. فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ثمرہ دلیل یا ثمرہ صفات. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی. اعادہ دلیل وحی، اعادہ دلیل وحی. فرماتے ہیں قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی. آپ فرما دیں کہ بے شک میں روک دیا گیا ہوں اس بات سے کہ ان اعبد اللہ، کہ عبادت کروں، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ عبادت کروں ان کی، الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. لما جاءنی البینات من ربی، جب کہ آ چکی ہے میرے پاس کھلی دلیل ہے میرے رب کی طرف سے. بات سمجھ میں؟ بینات سے مراد دلیل عقلی و نقلی، عقلی بھی ہے نقلی بھی ہے اللہ پاک کی توحید پر. دلائل بیان نہیں ہوتے، دلائل توحید عقلی، دلائل توحید نقلی. اس کے باوجود تم لوگ کہ میں تو روک دیا گیا ہوں کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں، اور میرے پاس دلائل بھی آ چکے ہیں، واضح دلائل عقلی بھی نقلی بھی میرے رب کی طرف سے. وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ فرما بردار رہوں پروردگار عالم ہی کا. وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اعادہ دلیل عقلی نمبر 1، اعادہ دلیل عقلی نمبر 1. احسانات سابقہ اور احسانات موجودہ کا بیان، احسانات سابقہ اور احسانات موجودہ کا بیان. وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے. تو تراب مادہ بعید اور نطفہ مادہ قریب. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مادہ تراب یعنی انسان، ہم کہتے ہیں انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے،
تو یہ بھی انسان کا ہے، لیکن یہ مادہ بعید ہے، اور نطفہ وہ مادہ قریب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ والذی خلقکم من تراب، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر خون کے لوتڑے سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر نکالتا ہے تم کو طفلا، بچہ بنا کر، پھر نکالتا ہے. اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے ظاہری بات ہے وہ تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر یعنی ثم یربیکم ویبقیکم، یعنی پھر تربیت کرتا ہے آہستہ 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 آہستہ. ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو. یہ فوراً نہیں ہوتا یہ سارا عمل، اس میں وقت لگتا ہے، برسوں لگتے ہیں، مرحلہ وار انسان تدریجاً بڑھتا ہے یہاں تک کہ انسان اپنی جوانی تک پہنچ جاتا ہے. ثم لتکونوا شیوخا، پھر اللہ پاک انسان کو زندہ رکھتا ہے یہاں تک کہ تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، پہنچ جاؤ اپنے بڑھاپے کو. تو یہ سب مرحلہ وار ہوتا ہے نا. مادہ بعیدہ، مٹی سے پیدا کیا، انسان کی اصل مٹی ہے، اور پھر اسباب کے طور پر انسان کیا ہے، میاں بیوی کے ملاپ سے نطفے کی صورت سے وجود میں آتا ہے، یہ مادہ قریب ہے. پھر نطفے سے انسان بنتا ہے علقہ، جمع ہوا خون، اور پھر بنتا ہے مضغہ یعنی گوشت کا لوتڑا، اور پھر انسان ہڈیاں، پھر اس میں اللہ پاک جان ڈالتے ہیں. اور جب پیدا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے، مرحلہ وار بڑا ہوتا ہے بچہ، اور پھر جوان بنتا ہے، پھر اپنے بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے. یہ سارے مراحل زندگی ہیں انسان کے، اور یہ سب اللہ پاک کے احسانات ہیں. احسانات سابقہ بھی بیان ہوئے، احسانات موجودہ بھی بیان ہوئے. تو تدریجاً مرحلہ وار انسان کا اس طرح ترتیب سے آگے بڑھنا، یہ بھی اللہ پاک کے احسانات ہیں نا. وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تم میں سے کوئی تو پہلے ہی مر جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس سے پہلے؟ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ، اپنی جوانی سے پہلے یا اپنی شیخوخت سے پہلے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ، جوانی تک بھی نہیں پہنچتا، بچپن میں مر جاتا ہے. بعض جوانی میں مر جاتے ہیں، بڑھاپے کو بھی نہیں پہنچتے. تو کوئی تو جوانی کو بھی نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی بڑھاپے سے پہلے مر جاتا ہے. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، امر مشترک، یہ امر مشترک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم پہنچ جاؤ وقت مقرر تک. أَجَلًا مُّسَمًّى، اس سے مراد کون سا ہے؟ یوم الموت او یوم القیامہ، یا تو موت کا وقت مراد ہے یا قیامت کا وقت مراد ہے. موت سے مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ہی اگر موت لکھی ہے تو یہ مر جائے گا. اور ہو سکتا ہے اگر اس کو بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی، وہ زندہ ہوں گے، اس وقت مر جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس سے مراد کیا ہے اجل مسمى سے؟ یا تو اس کی موت کا وقت مراد ہے یا قیامت کا وقت مراد ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم سمجھو. هو الذی یحیی و یمیت، سلسلہ موت و حیات. هو الذی یحیی و یمیت، اعادہ دلیل عقلی نمبر 2، اعادہ دلیل عقلی نمبر 2 ہے. اور سلسلہ موت و حیات، هو الذی یحیی و یمیت، وہی ہے مارتا ہے، وہی ہے جو جلاتا ہے. جلانے سے مراد زندگی بخشنا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو زندگی دیتا ہے، جو جلاتا ہے. وہ یمیت، اور مارتا ہے یعنی موت دیتا ہے. یہ اللہ پاک کا کام ہے، زندہ کرنا اور موت دینا. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، سلسلہ تصرف. بس جب وہ کسی کام کو دفعتاً کرنا چاہتا ہے، پورا کرنا چاہتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو بس کہہ دیتا ہے کہ ہو جا. کن یعنی ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الم تر ان الذین یجادلون فی آیات اللہ ان یصرفون، اعادہ زجر، یہاں سے اعادہ زجر ہے. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں فی آیات اللہ، اللہ پاک کی آیتوں میں، جو اللہ پاک کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں. انا یصرفون، وہ کہاں پھرے جاتے ہیں، وہ کہاں پھرے جاتے ہیں. الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا، تو فرماتے ہیں الذین کذبوا بالکتاب، کہ جن لوگوں نے جھٹلایا اس کتاب کو، وبما ارسلنا به رسلنا، اور اس چیز کو بھی جس کے ساتھ ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا. اس سے مراد کس چیز کے ساتھ بھیجا؟ کتب، معجزات، دلائل. بات سمجھ میں آ رہی؟ فسوف یعلمون، تخویف اخروی.
تخویف اخروی، سو عن قریب جان لیں گے، پتہ چل جائے گا ان کو. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، جبکہ طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے. طوق کیا ہوں گے؟ ان کی گردنوں میں ہوں گے. والسلاسل یسحبون، اور زنجیریں ہوں گے. والسلاسل فی ارجلہم، محذوف نکلے گا فی ارجلہم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اذ الاغلال فی اعناقہم، طوق ہوں گے ان کی گردنوں میں. والسلاسل ای فی ارجلہم، اور زنجیریں ہوں گی ان کے پیروں میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یسحبون، ان کو گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے. ان کو یسحبون یسحبون بہا، گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے. فی الحمیم، کہاں لے جائیں گے؟ فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں. تو دیکھیں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر دنیا میں بھی. جس کو قید کیا جاتا ہے تو اس کی گردن میں طوق ڈالا جاتا ہے اور پیروں میں بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں، زنجیریں، بیڑیاں، اور گردن میں طوق ہوتا ہے نا. لیکن یہ آخرت کے مجرم ہوں گے. ان کے گردنوں میں بھی جو ہے کیا ہے، بڑے بڑے طوق ہوں گے اور پیروں میں زنجیریں اور بیڑیاں ہوں گے. یسحبون، ان کو گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا. بہا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ فی الحمیمی، کہاں لے جایا جائے گا گھسیٹتے ہوئے؟ فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں. کھولتے ہوئے، حمیم سے مراد جہنم کا جو پانی ہوگا کھولتا ہوا. ان کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا فی الحمیمی، کھولتے ہوئے پانی میں. ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے. ان کو گرم پانی پلایا جائے گا، اور ایسا گرم کہ جو صرف منہ کے قریب آئے گا تو یہ اوپر کا ہونٹ سوج کر اوپر سر تک چلا جائے گا، نیچے کا ہونٹ سوج کر ناف تک آ جائے گا. جب قریب لایا جائے گا وہ اتنا گرم ہوگا، وہ جہنم کا پانی ہوگا نا، حمیم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ثم فی النار یسجرون، اور پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے. ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون، تذلیل مجرمین، تذلیل مجرمین یہاں سے. ثم قیل لهم، پھر ان سے کہا جائے گا کہ این ما کنتم تشرکون، کہاں ہیں وہ غیر اللہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے؟ کہاں ہیں بھائی تمہارے وہ معبودان باطلہ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ این ما کنتم تشرکون، جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے. من دون اللہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر. کہاں ہے وہ؟ قالوا ضلوا عنا ای غابوا عنا، یہ کیا جواب دیں گے؟ وہ تو سب ہم سے غائب ہو گئے، وہ تو سب ہم سے غائب ہو گئے. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ سچ یہ ہے کہ ہم تو نہیں پوچھتے تھے اس سے پہلے کسی بھی چیز کو، ہم تو نہیں پوچھتے تھے اس سے پہلے کسی بھی چیز کو. کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ کافروں کو. تو جب ان سے کہا جائے گا کہ بھئی اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبودان باطلہ جن کی کو تم پوچھتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو یہ کہیں گے ضلوا عنا، وہ تو نہیں ہے، تو غائب ہو گئے. بلکہ پھر کیا کہیں گے؟ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم تو کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے، پوچھتے ہی نہیں تھے. اس کے دو مطلب ہیں، مفسرین نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم محمول کریں گے اقرار پر، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، اس کو اقرار پر محمول کریں گے. یعنی یہ لوگ اقرار کر لیں گے کہ ہم پوچھتے تھے واقعی، لیکن وہ کچھ تھے ہی نہیں، کسی قابل ہی نہیں تھے، وہ پوجے جانے کے قابل تھے ہی نہیں، واقعی میں ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم نہیں پوچھتے تھے اس سے پہلے کسی چیز کو بھی. یہ انکار نہیں، بعض رات اس کو اقرار پر محمول کرتے ہیں کہ یہ اقرار کریں گے کہ واقعی ہم نے غلطی کی، اور ہم جس کو پوچھتے تھے یعنی گویا کہ وہ پوجے جانے کے قابل ہی نہیں تھے، کوئی چیز تھے ہی نہیں، بیکار. اور ایک قول اس میں یہ ہے کہ یہ انکار کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے تو کیا کہیں گے کہ ضلوا عنا ہو، وہ تو نہیں ہے، پھر فوراً سنبھل جائیں گے اور انکار کر لیں گے، شاید ہم انکار سے بچ جائیں. اور کیا کہیں گے؟ ہم نے تو پوجا ہی نہیں کسی کو، ہم نے تو عبادت کی نہیں غیر اللہ کی، یعنی چھپانے کی کوشش کریں گے، انکار کریں گے. سمجھ میں آئے؟ تو اس میں دونوں احتمال سمجھ میں آئے. کذالک، لیکن ظاہری بات ہے اللہ پاک سے تو کچھ نہیں چھپا سکتے. کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ پاک کافروں کو. ذالکم مشارون الیہ عذاب، ذالکم ای ذالکم العذاب بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون،
یہ عذاب اس وجہ سے ہے، ذالکم تم لوگوں پر یہ عذاب اس وجہ سے ہے، بما کنتم سب اسباب عذاب، بما کنتم اسباب عذاب، اور تفرحون فی الارض سبب نمبر 1 و بما کنتم تمرحون سبب نمبر 2، دو اسباب عذاب بیان ہوئے۔ تم پر یہ عذاب کیوں ہے؟ کہا جائے گا ذالکم تم لوگوں پر یہ عذاب اس لیے ہے، نمبر 1 کہ بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، کہ تم لوگ خوشیاں مناتے تھے دنیا میں ناحق، اتراتے تھے، اترانی کا مرض تھا، خوشیاں مناتے تھے، اتراتے تھے ناحق، وبما کنتم تمرحون سبب نمبر 2، اور اس وجہ سے کہ تم کیا کرتے تھے، یہ تفرحون فی الارض خوشیاں مناتے تھے، کیا کرتے تھے؟ خوشیاں مناتے تھے، اور وبما کنتم تمرحون اتراتے تھے، کیا کرتے رہے؟ اتراتے تھے۔ دونوں میں تھوڑا فرق ہے تفرحون اور تمرحون میں، تفرحون بالقلب، تفرحون بالقلب و تمرحون بالبدن، سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرح کا تعلق کیا ہے؟ قلب سے ہے، مرح کا تعلق بدن سے ہے۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے تفرحون جو دل میں خوش ہو رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں دل میں اترانا، دل میں خوش ہونا، اور ایک وہ تمرحون کہ ظاہری اعتبار سے بھی انسان اترا رہا ہوتا ہے، اکڑ رہا ہوتا ہے، جو جس کو سامنے والا محسوس بھی کر لیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دونوں میں یہ فرق ہے، اور یہ دونوں چیزوں میں مبتلا تھے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ تفرحون ای بالقلب تمرحون ای بالبدن، تو یہ دل میں بھی اتراتے تھے، قلبی تکبر میں بھی مبتلا تھے، جسمانی تکبر میں بھی مبتلا تھے۔ ایک انسان یہ ہے کہ دل کے اندر تکبر ہے صرف، لیکن ظاہر میں محسوس نہیں ہو رہا، ایک وہ ہے کہ دل میں بھی ہو اور ظاہر میں ہی پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ تو بڑی شے ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تفرحون فی الازالکم یہ عذاب اس لیے کہ ایک تو تم خوشیاں مناتے تھے، اتراتے تھے دل میں بھی، سبب اول بغیر الحق ناحق، وبما کنتم تمرحون، اور تم لوگ اکڑتے تھے، اتراتے تھے ظاہری اعتبار سے بھی، یہ سبب نمبر 2۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کیا کہا جائے گا ان سے؟ ادخلوا ابواب جہنم خالدین، ان یقال لہم، ان سے کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب داخل ہو جاؤ دوزخ کے دروازوں میں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہو گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے، فرمائیں کہ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اچھا تو پہلے جو ہے اس سے پہلے داخلے کا ذکر آ چکا ہے، جہنم میں ان کے داخلے کا ذکر پہلے آ چکا ہے نا، کہ ان کو جہنم میں کیا کیا جائے گا؟ داخل کیا جائے گا، پیچھے آیا کہ عذاب تمہیں اس لیے ہے، اور یہ ساری تفصیل ذکر ہوئی۔ اب دوبارہ ان سے کہا جا رہا ہے ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، یہ تو تکرار ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ پیچھے ذکر ہوا نا کہ بیڑیاں ڈالی جائیں گی اور یہ ساری سزائیں ملے گی، اور سبب کے 2 عذاب کے 2 سبب بھی ذکر ہوئے، تو یہ سب تو جہنم میں ہوگا، مطلب یہ ہے کہ ان کو داخلے کا حکم ہو چکا ہے۔ اب دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اس کا کیا مطلب؟ دوبارہ داخلے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے حضرت استاد صاحب حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس کا جواب یہ ذکر فرمایا ہے کہ دیکھیں ایک جیل کا بڑا دروازہ ہوتا ہے، اس سے پہلے قیدی داخل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اندر الگ الگ بیرکیں ہوتی ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر وہاں پر الگ داخلہ ہوتا ہے کہ بھئی تم اس بیرک میں جاؤ، تم اس میں جاؤ، تم اس میں جاؤ، تم اس میں جاؤ۔ تو پیچھے جو ذکر ہوا وہ مطلقاً جہنم میں داخلے کا ذکر ہوا۔ اب یہاں ادخلوا ابواب جہنم، ہر ایک کو اپنے اپنے بیرک میں، جہنم میں جو اس کا خاص بیرک ہے اس میں داخلے کا ذکر ہے، سمجھ میں آیا؟ ایک بڑا دروازہ ہوتا ہے، ایک پھر اس کے اندر الگ الگ حصے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو 2 الگ الگ دروازے ہو گئے۔ وہاں مطلقاً داخلے کا ذکر تھا پیچھے، اور یہاں پر اب جو اس کے جرم کے اعتبار سے اس کو جہنم کے جس خاص حصے میں رکھا جائے گا وہاں سب کو الگ الگ داخل کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب داخل ہو جاؤ دوزخ کے دروازوں میں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہو گے، اس میں ہمیشہ رہو گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، سو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے سرکشوں کا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے، فرماتے ہیں فاصبر ان وعد اللہ حق، کہ آپ صبر کریں، بے شک اللہ پاک کا وعدہ سچا ہے۔ فإما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا یرجعون، پس اگر ہم دکھا دیں آپ کو
کچھ تھوڑا سا عذاب، پس اگر ہم دکھا دیں آپ کو کچھ تھوڑا سا عذاب، الذی نعدہم، جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، او نتوفینک ای قبل تعذیبہم، یا ہم ان کو عذاب دینے سے پہلے آپ کو وفات دے دیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کو عذاب دینے سے پہلے. فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، تو ہر حالت میں وہ ہمارے پاس لوٹائے جائیں گے. فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ فَنُعَذِّبُهُمْ أَشَدَّ الْعَذَابِ، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ فَنُعَذِّبُهُمْ أَشَدَّ الْعَذَابِ. یا تو آپ کی زندگی میں ہی ان کو عذاب کا مزہ چکھا دیں، یا اگر آپ دنیا سے پردہ فرما لیں اور اس کے بعد اگر ان کو عذاب ملے، یا دنیا میں نہ بھی دیا جائے تو آخرت میں تو ان کو ہمارے پاس ہی آنا ہے، ان سب کو پھر سخت ترین عذاب کا مزہ ان کو چکھایا جائے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اعادہ دلیل نقلی اجمالی، اعادہ دلیل نقلی اجمالی. فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بلا شبہ ہم نے بھیجے ہیں بہت سے پیغمبر آپ سے پہلے، منہم، ان میں سے، منہم من قصصنا علیک، ان میں سے بعض کے حالات تو آپ سے بیان کر دیے ہیں، منہم من قصصنا علیک اجمالاً یا تفصیلاً، بعض کے حالات تو آپ سے بیان کیے، چاہے اجمالاً بیان کیے ہو چاہے تفصیلاً بیان کیے ہوں. ومنہم من لم نقصص علیک، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے حالات آپ پر بیان نہیں کیے. بھئی انبیاء کی تعداد کم و بیش 1.25 لاکھ ہے، 1,24,000 کم و بیش، 1,24,000 میں سے تو دیکھیں نا چند انبیاء کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمیں ملتے ہیں قرآن کریم میں تذکرہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ہزاروں ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ نہیں ملتا. لیکن یاد رکھے کہ ایمان سب پر لانا ہے، لا نفرق بین احد منہم، ایمان ہم تمام انبیاء پر لاتے ہیں. جن کے تفصیلی حالات بیان ہوئے تو ہم ان پر تفصیلی ایمان لاتے ہیں، جن کے تفصیلی نہیں اجمالی بیان ہوا تو ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، جن کے حالات بیان نہیں ہوئے ہمیں علم میں نہیں ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ آمن الرسول بما انزل الیہ، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں تمام انبیاء پر. اچھا، اور بعض کے حالات اللہ نے بیان کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام. اسی طرح بعض انبیاء جو مشہور ہیں ان کے حالات سامنے ہیں، بعض کے نام ذکر ہے صرف، ذوالکفل علیہ السلام، یوشع علیہ السلام یا دوسرے، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے ہمیں تذکرہ نہیں ملتا، لیکن وہ بھی اللہ کے پیغمبر اور نبی تھے، ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، وما کان لرسول، فرماتے اور نہ تھا کسی پیغمبر کو یہ اختیار، یعنی یہ امر جو ہے مشترک ہے تمام انبیاء کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، اور نہ تھا کسی پیغمبر کو یہ اختیار کہ لے آتا کوئی معجزہ اللہ کے حکم کے سوا، نہ تھا کسی پیغمبر کو یہ اختیار ان یأتی بآیۃ، کوئی معجزہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے، لے آتا الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے سوا. اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ یہ اللہ پاک کے اختیار میں، پیغمبر اپنے اختیار سے معجزہ نہیں دکھا سکتا. اللہ پاک دیتے ہیں معجزات، لیکن معجزے کا دکھانا امت کی فرمائش پر یہ پیغمبر کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا، جب اللہ پاک چاہتے ہیں دکھلا دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، سو جب اللہ پاک کا حکم آ پہنچا، قُضِيَ بِالْحَقِّ عملی فیصلہ مراد ہے، عملی فیصلہ. تو جب اللہ پاک کا حکم آ پہنچا، قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو فیصلہ کر دیا گیا انصاف کے ساتھ، فیصلہ کر دیا گیا بالحق، انصاف کے ساتھ. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور نقصان میں پڑ گئے اس وقت اہل باطل، نقصان میں پڑ گئے اس وقت اہل باطل. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون. فرماتے ہیں اعادہ دلیل عقلی دوسری مرتبہ، یہاں سے اعادہ دلیل عقلی ہے دوسری مرتبہ. اللہ الذی جعل لکم الانعام، یہاں پر جعل خلق کے معنی میں، خلق لکم الانعام، اللہ ہی تو ہے جس نے بنائے ہیں تمہارے لیے انعام، چوپائے، چارپائے یا چوپائے. لترکبوا منہا، حکمت جعل، حکمت جعل کا بیان،
लितरकबू मिनहा, ताकि तुम सवार हो उनमें से बाज़ पर, व मिनहा ताकुलून, और बाज़ को तुम खाते हो। बाज़ पर तुम सवारी करते हो और बाज़ को तुम खाते हो। दोनों मकासद के लिए अल्लाह पाक ने चौपाए बनाए। बात समझ में आ रही है? बाज़ के दोनों काम भी लिए जाते हैं। जैसे ऊँट है, ऊँट पर सवारी भी होती है, उसका गोश्त भी खाया जाता है। गायें हैं, भेड़ है, बकरी है, इसका गोश्त खाया जाता है। बात समझ में आ रही है? भैंस है, तो बाज़ जो है उस पर सवारी भी होती है और बाज़ का क्या किया जाता है, गोश्त भी खाया जाता है। वलकुम फ़ीहा मनाफ़िउ, और इनमें और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए इन चौपायों में और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे दूध का इस्तेमाल करना, दूध इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से ज़िबा करने के बाद जो है क्या है, एक तो खाने का ज़िक्र आ गया, ज़िबा करने के बाद इनका जो चमड़ा होता है, चमड़े से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। डोल बनाए जाते हैं, तकिए बनाए जाते हैं, बिस्तर बनाए जाते थे, वो भी काम आते। इसी तरीके से दुम्बा, भेड़, बकरी पर ऊन होता है, उनके ऊन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। बात समझ में आ रही है? बालों से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो सिर्फ मुनाफ़े इन दो चीज़ों तक महदूद नहीं है, बड़े मुनाफ़े हैं, बड़े मुनाफ़े हैं कि उन पर सवारी करना, बारबरदारी करना, या उनको काट कर उनका गोश्त खा लेना। तो सवारी करना और उनका गोश्त खाना ये बड़े मुनाफ़े। इसके अलावा उनका दूध इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह ज़िबा करके उनके चमड़े को काम में लाया जाता है, ऊन को, बालों को काम में लाया जाता है। बहुत सारे मुनाफ़े। और अब मौजूदा ज़माने में तो हर चीज़ इस्तेमाल होती है, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जाती होगी। बात समझ में आ रही है? वलकुम फ़ीहा मनाफ़िउ, और तुम्हारे लिए इनमें और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। वलितबलुगू अलैहा हाजतन फ़ी सुदूरिकुम, और ताकि पहुँच जाओ इन पर चढ़कर अपने मतलब तक। देखिए ये भी बड़ा फ़ायदा है, सवारी करना। क्या करना? सवारी। और ताकि पहुँच जाओ इन पर चढ़कर, हाजतन, अपने मतलब तक, फ़ी सुदूरिकुम, जो तुम्हारे दिलों में है। व अलैहा व अलल फुल्क तुहमलून, और इन पर और इन किश्तियों पर जिन पर तुम सवार किए जाते हो। तो ये जानवर भी जो है सवारी के लिए काम आते हैं। किश्तियाँ समंदर में चलती है, उस पर भी इंसान सवार होकर अपने मकसद तक पहुँचता है, चाहे मकसद मुतलक़न सफ़र हो, चाहे तिजारती सफ़र हो। वयुरीकुम आयातिही, और वो दिखाता रहता है तुम्हें अपनी और निशानियाँ भी। इसके अलावा कुछ निशानियाँ तो ये बयान हुई, लेकिन यहाँ तक महदूद नहीं है निशानियाँ। वयुरीकुम आयातिही, और दिखाता रहता है तुम्हें अपनी और निशानियाँ भी। फ़अय्य आयातिल्लाहि तुनकिरून ज़जर, सो तुम अल्लाह की किन किन निशानियों का इनकार करोगे। ये ज़जर है यहाँ से। अफ़लम यसीरू फ़िल अर्ज़, अफ़लम यसीरू इआदा तख़वीफ़ दुनियावी, इआदा तख़वीफ़ दुनियावी। फरमाते हैं कि अफ़लम यसीरू फ़िल अर्ज़ फ़यंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, क्या पस नहीं सैर की इन लोगों ने ज़मीन में, इन लोगों ने ज़मीन में सैर नहीं की। फ़यंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ताकि देखते कि कैसा अंजाम हुआ इन लोगों का जो उनसे पहले थे। कैसा अंजाम हुआ इन लोगों का जो उनसे पहले थे। कानू अक्सर मिनहुम व अशद्द क़ुव्वतन, गुरूर के असबाब सलासा, गुरूर के असबाब सलासा का बयान। तो कानू अक्सर मिनहुम, सबब नंबर 1 ताक़त कौमी, व अशद्द क़ुव्वतन, सबब नंबर 2 ताक़त बदनी, आसारन फ़िल अर्ज़ी, सबब नंबर 3 ताक़त माली। आम तौर पर गुरूर के 3 असबाब होते हैं। इंसान को अपनी कौम पर जो है, कौम की ताकत पर नाज, भाई मेरा ताल्लुक़ ऐसी कौम, कबीले से है जो बड़ा ताकतवर है। ख़ानदान, कौम, कबीला वो ताकतवर है, इस पर फ़ख्र होता है कि मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। या फिर अपनी बदनी ताकत पर कि मैं ख़ुद ताकतवर हूँ, और या फिर अपने माल के बदबूते पर कि मेरे पास माल बहुत है। इनको इन 3 चीज़ों पर नाज था, गुरूर के असबाब सलासा। तो कानू अक्सर मिनहुम, कि क्या थे, हालांकि वो थे इनसे ज़्यादा, वो थे इनसे ज़्यादा, यानी तादाद के एतबार से। वाशद क़ुव्वतन, और ज़्यादा सख्त क़ुव्वत के एतबार से, ताकत के एतबार से। वासारन फ़िल अर्ज़, और ज़मीन में निशानात के एतबार से। ये मुराद क्या है? माल, बड़े बड़े महल्लात, बिल्डिंगें, इमारतें, असबाब। लेकिन फ़मा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, उनको वो कोई भी चीज़ काम नहीं आई, बस न काम आई इनके वो कार्रवाइयाँ जो वो करते थे, काम ना आई इनके वो कार्रवाइयाँ जो वो करते थे। साबिक़ा अक़वाम हर एतबार से ज़्यादा थी, कौमी एतबार से, कसरत के एतबार से भी,
بدنی طاقت کے اعتبار سے بھی، مالی کثرت کے اعتبار سے بھی، لیکن اللہ پاک کی پکڑ آئی تو کوئی چیز کام نہیں آئی. تو تم تو ان سے بہت کم ہو ہر اعتبار سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم کیسے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہو مامون؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، اسباب عذاب. اب غرور کے اسباب ثلاثہ بیان ہوئے، اب اسباب عذاب. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، پس جب آئے ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی دلیلیں لے کر، کھلی نشانیاں لے کر، فرحوا بما عندهم من العلم، نازا ہوئے اس علم پر جو ان کے پاس تھا. نازا ہوئے فرحوا بما عندهم من العلم، سبب نمبر 1. فرحوا بما عندهم من العلم سبب نمبر 1، اور وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون سبب نمبر 2. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عذاب کے کتنے اسباب بیان ہوئے؟ 2. جب آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح کھلی نشانیاں لے کر، تو انہوں نے کیا کیا؟ تو یہ نازا ہوئے، اترانے لگے اس علم پر جو ان کے پاس تھا، علم معاش. علم سے مراد علم معاش. وحاق بهم ما كانوا، یہ سبب نمبر 1 ہے عذاب کا. عذاب کا سبب نمبر 1. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لیا اس عذاب نے ما كانوا به يستهزئون، جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے، مذاق. سبب نمبر 2، عذاب کا سبب نمبر 2. تو ان کے پاس جب ان کو ڈراتے تھے پیغمبر آتے تھے، تو یہ ان کے پاس جو اپنا کوئی ظاہری معاش کا علم تھا یا کوئی ہنر تھا، تو اس کی وجہ سے اس پر اتراتے تھے. ہم تو ایسے قابل لوگ ہیں، ہمیں تو یہ مہارت ہے، یہ مہارت ہے، ایسی عمارتیں بناتے ہیں، اور یہ فن آتا ہے، یہ آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے؟ جب پیغمبر ڈراتے تھے تو اس عذاب کا مذاق بھی اڑاتے تھے. یہ 2 چیزیں ان کے پکڑ کا باعث بن گئی. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ ایسا علم کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ پاک کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، اللہ پاک کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، ایسا علم حاصل کرنا جائز نہیں ہے. ایسا علم جس سے انسان اللہ پاک کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو جائے، ایسا علم حاصل کرنا جائز نہیں ہے. ایسا علم سے دور رہنا چاہیے جس سے انسان اللہ پاک کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے. اور بعض دفعہ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض ہوتے تو ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے علم یا فن ہے، لیکن اس کی وجہ سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کوئی ذہناً دہریہ بن جاتا ہے، کمیونسٹ بن جاتا ہے، اللہ پاک کے وجود کا ہی انکار کر لیتا ہے، کوئی معجزات کا انکار کرتا ہے، اللہ پاک سے مزید دور ہو جاتے ہیں. تو وہ دنیاوی علم اللہ پاک سے دوری کا باعث بن جاتا ہے انسان کے لیے. تو ایسا علم حاصل کرنا جائز نہیں ہے. دوسری بات، مطلقاً دنیاوی علوم ہے، معاش کا علم ہے، طب میڈیکل کا علم، انجینئرنگ، اس کا حاصل کرنا جائز ہے. لیکن جو انسان سمجھتا ہے کہ میں اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ جاؤں گا تو پھر اجتناب کرنا چاہیے. یا بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس علم کی وجہ سے بھی اس زمانے سے ہے، کسی کو اگر صرف وہ علم حاصل ہے، اللہ پاک سے تعلق نہیں ہے، تو وہ اصل علم والوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو قرآن و حدیث کا علم. یہ ملا لوگ بات سمجھ گئے، اصل علم تو ڈاکٹری ہے، ہم ڈاکٹر ہیں، میں انجینئر ہوں، میں جو MBBS ہوں، میں نے MBA کیا ہے، میں نے CA کیا ہے. اپنی جگہ اس کی افادیت، وہ دنیا کمانے کے علم ہے، اس سے آپ دنیا بھرپور کما سکتے ہیں. علوم نبوت نہیں ہے، اور وہ اپنی جگہ اس کے دنیاوی اعتبار سے افادیت سے انکار بھی نہیں ہے. اور بہت اچھی بات ہے، اللہ پاک جس کو استعداد دے دے، توفیق دے دے، تو اس علم کے ساتھ اس کو بھی حاصل کرے. یا اگر صرف اس کو حاصل کر رہا ہے لیکن اللہ پاک سے تعلق کو مضبوط رکھے. لیکن خدا نخواستہ اگر وہ حاصل ہو جائے، دماغ میں خناس آ جائے، پھر علوم نبوت قرآن اور حدیث کے جو علم ہے، یا قرآن اور حدیث کے علوم کے جو حاملین ہیں، ان کی حقارت دل میں آ رہی ہے، استہزاء کیا جا رہا ہے، یاد رکھیں کہ پھر وہ علم وبال بنے گا. وہ جو دنیاوی علم ہے نا، وہ وبال بنے گا. اور اب بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایسا ذہن، ایسی سوچ بھی ہے کہ ہم اسی کو علم سمجھتے ہیں، اور یہ جو اصل علم ہے اس کو کسی کھاتے میں سمجھتے ہی نہیں. ایسے واقعات میں نے آپ بیان میں بھی اس دن ذکر کیے کہ باقاعدہ ایسے ہوا ہے کہ باقاعدہ جو ہے واقعہ لکھا کہ ایک شخص کے پاس فون آیا، ہمارے حضرت نے لکھا ہے، میرے سامنے ایک عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور ان کو فون پہ وہ دوسرے کہتے ہیں، یعنی پوچھنے لگے کہ بھئی آپ کچھ پڑھے لکھے بھی ہیں؟
یعنی یہ پوچھ رہے کہ آپ کچھ پڑھے، وہ بہت بڑے عالم مفتی تھے، اور ان سے وہ سامنے والا پوچھ رہے کہ باقی آپ کچھ پڑھے لکھے ہیں؟ یعنی ان کے نزدیک جو اتنے برس قرآن حدیث فقہ کے علوم حاصل کیے وہ پڑھنے لکھنے میں نہیں آتے۔ اور اسی طرح یہ بھی ایک واقعہ ہے اور حقیقت ہے کہ یہ جو فارم فل کرتے ہیں یہ بعض دفعہ ہوتے ہیں نا حکومتی اعتبار سے مردم شماری کے مختلف الیکشن کے، اس میں باقاعدہ ایک جگہ کہا کہ وہ مدرسے آئے اور جو وہاں کے شیخ الحدیث تھے، بڑے عالم تھے، قوائف لکھے، تعلیم پوچھی تو دنیاوی تعلیم نہیں تھی، ان کے آگے لکھا ناخواندہ یعنی جاہل ہے، یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ ہے بڑے شیخ الحدیث عالم، تو ان کے نزدیک یہ علم نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسے ذہن والے بھی ہیں، سب ایسے نہیں ہیں، لیکن ایسا ذہن رکھنا یہ غلط ہے کہ قرآن کے علوم حدیث کے علوم یہ علم میں داخل نہیں ہے۔ اصل علوم تو ہے یہ، وہ تو دنیا کمانے کا فن اور ہنر ہے اور علم ہے، اس کے ذریعے سے یہی ہے نا۔ ٹھیک ہے، انسان اس کو بھی اگر اچھے نیت سے کرے، میڈیکل طب پڑھ رہا ہے اچھی نیت سے، مخلوق خدا کی خدمت، اب کیا خدمت ہو رہی ہے؟ اب تو ہمارے سامنے معاملات کہ کیا خدمت ہے، لیکن الحمدللہ ایسے اب بھی ہیں، شاید آٹے میں نمک کے برابر ہو، لیکن ہر پیشے میں نیک لوگ بھی موجود ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو واقعی خدمت خلق کے جذبے سے کرتے ہیں۔ لیکن اکثر اگر دیکھا جائے تو اب صرف ایک پیشہ ہنر اور پیسہ کمانے کا فن بن گیا، چاہے سامنے کوئی مر رہا ہے مریض، نہیں بھی پہلے جاؤ بل جمع کراؤ پھر اپنے مریض کو لے کر آؤ چاہے اس کی جان چلی جائے، تو یہ خدمت کی نیت ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ پھر بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اعتراض کیا جائے گا تو اہل علم پر کیا جائے گا، علماء پر کیا جائے گا، مفتیان پر کیا جائے گا، محدثین پر کیا جائے گا کہ یہ ملا لوگ ہیں، بس ان کا کوئی کام نہیں ہے، شاید یہ لوگ فارغ ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ کہاں تک بات چلی؟ ہاں، فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم، جب آئے ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر پیغمبر تو فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ اترانے لگے اس علم پر جو ان کے پاس تھا۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لیا ان کو اس عذاب نے، ما كانوا به يستهزئون، جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ تو یہ فرحوا بما عندهم عذاب کا سبب نمبر 1، ما كانوا به يستهزئون سبب نمبر 2۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله، فرماتے ہیں فلما رأوا بأسنا، پھر جب انہوں نے دیکھ لیا بأسنا ہمارا عذاب، قالوا آمنا بالله، تو کہنے لگے ہم ایمان لائے۔ ایمان بأس کے غیر مفید ہونے کا بیان، ایمان بأس کے غیر مفید ہونے کا بیان۔ فلما رأوا بأسنا، پھر جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب تو کہنے لگے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وحدہ وکفرنا، ہم ایمان لائے اللہ وحدہ لا شریک پر، وکفرنا بما کننا به مشرکین، اور ہم منکر ہوئے ان سب چیزوں کے جس کا ہم کیا کرتے تھے، جن کو اس کا شریک ٹھہراتے تھے۔ لیکن فلم یک ینفعہم ایمانہم، لیکن کوئی فائدہ نہ دیا ان کو ایمان لانے نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ لما رأوا بأسنا، جب وہ دیکھ چکے ہمارا عذاب۔ کیوں؟ ایمان تو لائے، وہ تو کہہ رہے ہم ایمان لا رہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ایمان کی 2 قسمیں ہیں، ایک ایمان یأس، ایک ایمان باس۔ ایمان باس کہتے ہیں کہ انسان علامات بالکل واضح طور پر دیکھ لے، پھر اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دیکھتا۔ ایمان باس، پھر اس وقت ایمان کا دروازہ اللہ پاک توبے کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے اگر قبول کر لے تو قبول ہو جاتا ہے، لیکن عین اس وقت جب بالکل واضح طور پر عذاب کو دیکھ لے یا علامات کو دیکھ لے، اس صورت کے اندر پھر اللہ پاک توبے کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ یہ ایمان باس کہلاتا ہے جو قبول نہیں کیا جاتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے فرماتے ہیں کہ فلم یک ینفعہم، ان کو بھی ان کے ایمان نے فائدہ نہیں دیا۔ ڈوب رہا تھا، فرعون نے نہیں کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن یہ ایمان باس تھا، اس لیے اس کو فائدہ نہیں دیا۔ فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، پس نہ فائدہ دیا ان کو ان کے ایمان نے کچھ بھی، لما رأوا بأسنا، جب وہ دیکھ چکے ہمارا عذاب۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، سنت اللہ کا بیان، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، فرماتے ہیں کہ یہی اللہ کا طریقہ ہے
جو پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے. سنت اللہ یہی اللہ کا طریقہ ہے، التی قد خلت فی عبادہ، جو پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے اس کے بندوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے کیا طریقہ؟ یعنی سنت اللہ ہے عدم نفع ایمان بعث، عدم نفع ایمان بعث، کہ اللہ پاک کبھی بھی ایمان بعث کو قبول نہیں فرماتے. اور سابقہ امتوں میں بھی اسی طرح ہوا کہ ایمان بعث کسی سے پھر قبول نہیں کیا گیا عین اس وقت. وخسر ہنالک الکافرون، اور فرماتے ہیں وہاں گھاٹے میں پڑ کر رہ گئے کافر. وخسر ہنالک، ہنالک سے مراد وقت رؤیت بعث، وقت رؤیت بعث، کہ جب انہوں نے دیکھا عذاب کو پھر ایمان لانے کی کوشش کی لیکن پھر ایمان لانا ان کا فائدہ ان کو نہ دیا. وخسر ہنالک الکافرون، اور وہاں گھاٹے میں پڑ کر رہ گئے کافر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنا ہوا ہے؟ پڑھ لیتے ہیں، ٹائم تو تھوڑا سا ہے، پارہ ختم نہیں ہوگا. اچھا شروع کر. کتنا پاؤں ہوا ہے؟ سبق کتنے دیر ہوا؟ چلے بس کر دیں.